غلط ہے. حیا پھر علی الصلاح ہے, علی الصلاح نہیں ہے. حیا علی الصلاح, صلاح کو کھینچ سکتے ہیں آپ کیونکہ آگے وقف آ رہا ہے اس میں. تو اسی طرح حیا علی الفلاح, تو آگے ہے اللہ اکبر اللہ اکبر, پھر لا الہ الا اللہ, لا کو بھی کھینچ سکتے ہیں اور الا اللہ میں اللہ کو بھی کھینچ سکتے ہیں کیونکہ دونوں پہ مد ہے. لیکن لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں ہمارے مؤذن حضرت, لا کو کھینچے نہ کھینچیں الہ کو بھی ساتھ میں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کی کریکشن کی ضرورت ہے. میں مؤذن حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان قواعد کو نہیں مانتے تو پھر آپ بتائیں نا کیا اصول ہے. کسی بھی لفظ کو جیسا چاہو جتنا چاہو کھینچ لو, اور اس میں تعظیم کی یعنی یہ جو مؤذن لوگ کہتے ہیں یہ تعظیم کا مد ہے, تو یہ تعظیم کا مد ہمیں اسلاف میں نہیں ملتا کہیں بھی. بعد کے قاریوں نے یہ باتیں لکھی ہیں, اس پہ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ جائز ہے, لیکن وہ بعد کے قاریوں کا اعتبار نہیں, وہ کس یعنی عربی زبان کے کس قاعدے کی بیس پہ انہوں نے لکھا ہے یہ. تو اس لیے اذان کو ٹھیک ہے آپ خوبصورت آواز میں دیں اذان, یہ تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کر کے جہاں مد ہے وہاں چھوڑ دینا, جہاں نہیں ہے وہاں کھینچنا, یہ ٹھیک نہیں ہے چاہے کہیں بھی ہوتا ہو. تو اس لیے اس کی کریکشن میں حرام حلال کی بات نہیں کر رہا, لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے, نامناسب ہے یہ. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ اس کا یعنی ایک نقصان تو یہ کہ آپ تجوید کے قاعدوں کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس میں. دوسرا نقصان اس کا یہ ہے کہ اذانیں بہت لمبی ہو جاتی ہیں جب ہر جگہ ہی مد کرتے چلے جا رہے ہیں آپ, جہاں مد نہیں ہے وہاں بھی کر رہے ہیں. تو اتنی لمبی اذان کا احترام کرنا عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں نا جب اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر, اتنا اللہ کو کھینچ دیا, یہاں اللہ کو نہیں کھینچ سکتے آپ کیونکہ یہاں اللہ میں ہاں پہ وقف نہیں کر رہے آپ. تو اللہ میں جب ہاں پہ وقف نہ ہو تو پھر اللہ ہوتا ہے, اللہ نہیں ہوتا. تو وہ اللہ اتنا لمبا کھینچتے ہیں. اذان کا تو احترام لازم ہے, اس میں انسان باتیں چھوڑ دے, اذان سنے, اس کا جواب دے. اس میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے, کوئی پروگرام دیکھ رہا ہے, تھوڑی دیر کے لیے رک جائے, آواز آہستہ کر دے. تو احترام کیسے ہوگا اگر آپ اتنی لمبی اذان کھینچیں گے. میں خود بہت لمبی لمبی اذانیں دیا کرتا تھا جب تک میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے میرا تعلق نہیں تھا. تو لوگ تعریف تو بہت کرتے تھے, ماشاءاللہ کیا خوبصورت اذان دی آپ نے. لیکن مجھے یاد ہے میری عمر ہوگی اس وقت 16-17 سال. تو مجھے یاد ہے اس وقت بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ, مولانا صاحب کہتے تھے اس وقت, تو مفتی کا لقب نہیں ملا تھا ہمیں, یا مولانا بھی نہیں تھا بلکہ میں تو کالج میں پڑھتا تھا اس وقت. تو مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ یار آپ اتنی لمبی اذان دیتے ہو, ہمارے لیے اس کا احترام کرنا مشکل ہو جاتا ہے, تو مختصر دیا کریں نارمل اس میں. اس لیے جو مؤذن صاحبان میں آج کل مقابلے چل رہے ہیں نا, لمبی لمبی اذانوں کے کھینچتے جا رہے ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ لمبا سانس کھینچتا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ, یہ چیز قابل اصلاح ہے, اس کو ترک کر دینا چاہیے. تو اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے. میں جب اذان دیا کرتا تھا تو اگر ذرا سا بھی لفظ اللہ کے الف کو کھینچ لیتا تھا نا, مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نیچے آتے تھے, کہتے تھے بھائی جتنا ہے اتنا رکھیں. کبھی وہاں اور بھی کوئی مؤذن تھا اس کو بھی نہیں اجازت دیتے تھے. تو اللہ اکبر بس, اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. اس دن کسی دن اگر ہم نے یہ کر دیا نا اشہد ان محمد رسول اللہ, رسول کو تھوڑا سا کھینچ لیا, حضرت آ کے کہتے تھے یہ رسول کو اتنا کیوں لمبا کر رہے ہیں آپ. تو آج اس کی اصلاح بالکل ختم ہو گئی ہے. تو میرا مقصد ابھی اذان سکھانا نہیں ہے, ہر ایک کا لب و لہجہ اپنا ہوتا ہے, آپ کسی بھی لہجے میں دیں جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو. مختلف اندازوں میں اذان دی جاتی ہے, سارے انداز ٹھیک ہیں, لیکن تجوید کے قاعدوں سے آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو اتنا طول دینا, کھینچتے چلے جانا جس کی کوئی دلیل ہی نہ ہو آپ کے پاس, تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو اس کو ترک کر دینا چاہیے. اور جامعۃ الرشید میں بھی پہلے بہت صحیح اذان ہوا کرتی تھی, اب وہاں بھی شروع ہو گئی ہے لمبی لمبی اذانیں. وہاں کے مؤذنین بھی اب ماشاءاللہ ایک سے ایک کھینچنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ان کو بھی ہم تنبیہ کر کر کے تھک گئے ہیں. اب ظاہر ہے وہ بڑے حضرات ہر چیز پہ نظر, یعنی کیسے ممکن ہے کوئی جامعۃ الرشید جائے سنے بڑی لمبی اذان ہو رہی ہے تو جو ہے تو وہ کوئی جامعۃ الرشید کا عمل بھی کوئی حجت نہیں ہے.
ٹھیک ہے بعض علماء اس کو ان کا فتویٰ ہے کہ یہ جائز ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جن کا فتویٰ ہے کہ جائز نہیں ہے ان کے پاس کوئی ہمارے علم میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. مد تعظیم وغیرہ کی بات کی جاتی ہے لیکن ہمیں اسلاف سے نہیں ملتا اس بارے میں کوئی واضح بات. اور ویسے بھی آپ دیکھیں نا پورے قرآن میں عوام کو سمجھانے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ پورے قرآن میں کہیں لفظ اللہ پہ مت دکھا دیں جہاں وقف نہ ہو اور لفظ اللہ کو تعظیم میں کھینچا گیا ہو. تو کہیں بھی نہ حدیث میں نہ قرآن میں کہیں بھی اس کی کوئی ہمیں مثال نہیں ملتی. لہذا اذانوں کو عام قاعدے سے ہٹا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ہٹائیں گے تو پھر یہ مینج کیسے کریں گے نا؟ تو پھر کیا یعنی آپ اس کا کرائٹیریا کیا ہے، معیار کیا ہے؟ کوئی اشہدو میں ہا کو بھی کھینچ رہا ہے، شہادو کر رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے روکیں گے؟ وہ کہہ رہے میں یہ بھی تعظیم ہے، میں ذرا اور اپنی آواز کو لاؤڈلی کرنے کے لیے ہا کو بھی کھینچ رہا ہوں، دو کو بھی کھینچ رہا ہوں، رسول کو پھر کھینچتا ہی چلا جا رہا ہوں رسول اللہ کو. تو اس لیے جب آپ ان ضابطوں کا خیال کریں گے تو آپ ایک باؤنڈ رہیں گے، اور ان ضابطوں سے ہٹ گئے جو تجوید کے قاعدے ہیں تو پھر